ساری خوش نصیبی کہ ساڈے دلاں دی دھڑکن ساڈی اکھاں دی ٹھنڈک خطیب مقبول زمانہ علی نبی اولاد علی بندہ نواز نعرہ تکبیر میرے رب کعبہ دی عزت کی قسم میں بڑے بڑے خطیب سنے نے روز سنے نے لیکن جو میرا فیورٹ ہے کہ میں انہوں نے قدمہ بیٹھا تے انہوں نے سبق سنونا ہے ذرا محمد رب اللہ سبحان اللہ قرآن دی نست و ثابت ہے تکریم صدیق اکبر دی میرا سرکار دے یارہ دا غلام ہے ذرا محمد رب اللہ سبحان اللہ کاشا بھائی ذرا مہربانی قرآن دی نست و ثابت ہے تکریم صدیق اکبر دی کوئی دانشور نہ کر سکیا ترمیم صدیق اکبر دی کوئی دانشور نہ کر سکیا ترمیم صدیق اکبر دی خضر نصاب مقدم دا تعلیم صدیق اکبر دی ہر کلمہ کو تے واجب ہے تعظیم صدیق اکبر دی ہر کلمہ کو تے واجب ہے ہر کلمہ کو تے واجب ہے ہر کلمہ کو تے واجب ہے کون شریک صداقت کا صحیفہ ہے صداقت کا صحیفہ ہے صداقت کا صحیفہ ہے بابو صاحب صداقت کا صحیفہ ہے جسے صدیق کہتے ہیں صداقت کا صحیفہ ہے جسے صدیق کہتے ہیں صداقت کا صحیفہ ہے جسے صدیق کہتے ہیں محبت کا وظیفہ ہے محبت کا وظیفہ ہے جسے صدیق کہتے ہیں صداقت کا صحیفہ ہے صداقت کا صحیفہ ہے جسے صدیق کہتے ہیں محبت کا وظیفہ ہے جسے صدیق کہتے ہیں نبی کی نسبتیں ساری نبی کی نسبتیں ساری بڑی ہی شان والی نبی کی نسبتیں ساری نبی کی شان والی ہے نبی کی نسبتیں ساری بڑی ہی شان والی ہے ادھر پہلا خلیفہ ہے جسے صدیق کہتے ہیں ادھر پہلا خلیفہ ہے ادھر پہلا خلیفہ ہے جسے صدیق کہتے ہیں اور یوں بھی کہنے دیجئے رسم تبدیل کرتا ہے رسم تبدیل کرتا ہے میرے فاروق نہ رکا رسم تبدیل کرتا ہے رسم تبدیل کرتا ہے میرے فاروق نہ رکا رسم تبدیل کرتا ہے میرے فاروق نہ رکا رسم تبدیل کرتا ہے میرے فاروق نہ رکا شرک تحلیل کرتا ہے شرک تحلیل کرتا ہے میرے فاروق نہ رکا میرے فاروق نہ رکا حضرت فاروق اعظم دی حضرت فاروق اعظم دی وکالت روز کی تھی کر حضرت فاروق اعظم دی وکالت روز کی تھی کر مسخر نیل کرتا ہے میرے فاروق نہ رکا مسخر نیل کرتا ہے مسخر نیل کرتا ہے رسم تبدیل کرتا ہے میرے فاروق نہ رکا شرک تحلیل کرتا ہے میرے فاروق نہ رکا میرے فاروق نہ رکا حضرت فاروق اعظم دی وکالت روز کی تھی کر مسخر نیل کرتا ہے میرے فاروق نہ رکا ہر دل عزیز اور محبت کرنی ساڑی اکھاں دی ٹھنڈک قبلہ پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب آپ بندہ نواز آپ دے حروف دھاجی دے والے نام نامی اسم گرامی فیض الحسن دے 8 حروف ہے انشاءاللہ میں قبلہ دے قدمان چونکہ آپ نو دافت اختاب دے رہا اگر 100 عشق کی اجازت دے پھر کنجوسی نہیں محمد رحم اللہ سبحان اللہ کہ فیض مدینے تو پان والا یہ یار دے کس سے سنان والا فیض مدینے تو پان والا یہ یار دے کس سے سنان والا حافظ بدر الدین صاحب فیض مدینے تو پان والا یہ یار دے کس سے سنان والا سواد در عشق دی لگان والا علف اثر بلالی ازان والا لام لفظ حضوری دے پان والا سین سونے تو صدقے جان والا نبی پاک دے روزے تو خیرات پان والا نبی پاک دے روزے تو خیرات پان والا خطیب ایسا کہ فصیح لسان والا مقرر ایسا کہ مچھی زبان والا عالم ایسا کہ محفل جگان والا عالم ایسا کہ محفل جگان والا سید ایجا سونا اللہ دی برحان والا رہبر ایسا کہ رستہ بکھان والا جڑی ہستی نو ہمیں ملان والا نارا ہے کوئی کچ کے لگان والا نارا ہے کوئی کچ کے لگان والا کہ میں انہوں مطابق اختاب دیما جنہاں دا لحظہ جلتی جوانی ہوئے میرے بے ترتیب نے لفظ سارے جنہاں دا لفظ بلا فرمانی ہوئے بیٹھے رو بار پتھلیاں
آج اللہ کرے کہ گھڑی سہانی ہوئے خطیب ایسا سٹیج اٹھائے ہونا ہے جڑا سنیا دا دلان دا چاندی ہوئے خطیب ایسا سٹیج اٹھائے ہونا ہے خطیب ایسا سٹیج اٹھائے ہونا ہے جڑا سنیا دا دلان دا چاندی ہوئے کہ اینا مطابق خطاب دیما جنہاں دا ایسے جلدی جوانی ہوئے میرے بے ترتیب میں لفظ سارے جنہاں دا لفظ بلفظ روانی ہوئے بیٹھے رو مار کو کھلیاں آج اللہ کرے کہ گھڑی سوانی ہوئے خطیب ایسا سٹے جتا ہے ہونا ہے آج جڑے سنیا دے دلان دا جانی ہوئے بلکہ ایجا خڑک ہوئے کہ 583 دے اندر جڑی محفل میلاد ہے رحمت خدا دی برستی پئی ہے حضور کی مقبول سید فیض الحسن شاہ صاحب بیانوں کرے سن کے محفل تمام اور ترستی پئی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ حضرت علی نبی اولاد علی صاحبزادہ پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب بندہ نواز عرضی بارگاہ ملتمس ہیں اپنے خوبصورت لوگ علیہ میں سبخان جی مداس رائی اپنے نانا جی دے حضور اپنی خوبصورت عبدی پیش کریں گے ادھر آجو تھلے پاؤ سارے یارا بھراؤ تھلے پاؤ آجو آجو میرا بھائی آجو آجو الحمدللہ رب العالمین ولا عاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله اس گاؤں دے تمام او دوست جڑے سالے باہر تو تشریف لے آنے والے دوستاں دے میزبان بنے ہو اللہ تانوں برکت اور خیر عطا فرمائے اور آپ سب احباب دا آنا اللہ قبول فرمائے ماشاءاللہ انتظامیہ دے افراد مبارک باد دے مستحق نے کہ ماشاءاللہ یہ ترقی کر رہے ہیں
جدوں میں پہلی مرتبہ آیا سا ادوں کچھ انہاں نوں ہور چج آیا، اج کچھ انہاں دا ہور چج ہے۔ ہن انہاں نوں آہستہ آہستہ طریقہ آ گیا ہے کہ محافل دے انعقاد دا انداز کیسا ہوندا ہے۔ اللہ انہاں نوں بھئی برکتاں عطا فرمائے۔ تھوڑیاں بھی برکتاں نے۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ سب تو پہلے میں اے دساں گا اپنے جڑے مرید و بچے انہاں کہ بیٹا جی ہن تسی مرید ہوئے ہو تے ساڈا کام ہے تہاڈی تربیت کرنا۔ جدوں بھی تہاڈے کسے پیر بھائی دے گھر اسی جانا ہوئے یا کسے بھی اور بھائی دے مرشد گھر آن تو بغیر اجازت تو انہاں دے نال گھر نہیں جائیدا۔ سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں آئی؟ اہل خانہ مرشد نو گھر بلاندے نے، انہاں کوئی اپنی گل کلیاں بہ کے کرنی ہوندی ہے، کوئی دکھ سکھ دسنا ہوندا ہے، کوئی اپنی روحانی گل پوچھنی ہوندی ہے، کوئی سبق دینا ہوندا ہے، کچھ لینا ہوندا ہے۔ لہذا اگر او کہن کے اندر آؤ تے پھر بے شک 50 بندے نو وہ بلا لین جاؤ، لیکن بغیر اجازت تو مسلمان بھائی دے گھر داخل ہونا یہ شرعن ممنوع ہے۔ آپ نو سمجھ آ گئی؟ جدو شریعت کا سبق اسی نہیں پڑھنا تے پیران دے نال نہیں پڑھنا تے پیچھے کی پڑھا گے؟ لہذا شرع شریف سب تو پہلے باقی سب بعد ہے۔ ساڈا تہاڈا تعلق ہی شریعت ہے، شریعت بھی چکڑ چھڑیے تو تہاڈا ساڈا اور کی رشتہ ہے؟ تہاڈا ساڈا پیار تے محبت دی وجہ حضور دا دین ہے۔ لہذا ساڈے کول رہ کے دین سیکھنا تہاڈی ڈیوٹی ہے۔ لہذا اے میرا پہلا سبق میرے سارے بچے پڑھ لو، اور بھی پنڈا جڑے مرید آئے ہو اس پنڈ دے بھی ہو سارے سن دے پے ہو۔ مرید ہونے دا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں کچھ دین سیکھنا ہے، اور مرشد ٹیچر ہوتا ہے، استاد ہوتا ہے، وہ سکھانا ہونا ہے۔ تو پہلا سبق ہے ہمیشہ یاد رکھنا، تو مرشد نال پیار ہے، تسی او دے نال وقت گزارنا چاہتے ہو، اچھا ہے۔ اوقات ہمابود کے با یار بسر شد، ویڑا ہے یو جڑا یار دے نال لنگ جائے، باقی ہما بے حاصلی ہو بے خبری بود، باقی سب تے بے حاصلی ہوئی۔ کرامچ بچیاں ہوندیاں نے، بچے ہوندے نے، بے پردگی اور ماحول نو خراب کرنا ایسا نہ کرو، اے سکھ لو۔ نمبر 2، محافل وچ تسی روز جاندے ہو، جتھے بھی ہوئے جس رزق دا نام لنگر ہو جائے نا وہ لوی دا نہیں، جس کھانے نو لنگر کہہ دیتا جائے وہ لوی دا نہیں، ٹیوے تے لوی دا ہے۔ لنگر وہ نہیں جڑا زورے بازو نال حاصل کیتا ہے، لنگر وہ جڑا سائیاں دی مرضی تے پسند نال ساڈی ہاتھ تے آ جائے، وہ لنگر ہے۔ لنگر نو مال غنیمت نہ بناؤ، بجنہ ہتھی آ جائے جتوں ہتھی آ جائے وہ للی نہ، بیٹا لنگر وہ جڑا اتو منظور ہے نا تیرے مقدرائیں تے درویش بننے تے قناعت کرنی پوے گی۔ درویش یہ نہیں کہ صرف آپ کھائے، درویش ہوئے جڑا دوجیاں کھوائے۔ جانے من تسی درویشاں کول رانا ہے تو مڑ درویشی سکھنی پونی ہے۔ یہ کوئی سیاسی جلسہ تے نہیں نا جتھے نان منڈینے یا اسی بریانی کھان گئے ہیں، اسی حضور واسطے آئے ہیں۔ اور اگر تہاڈے اندر استغنا ہی پیدا نہیں ہویا تو تہاڈی درویشی کیسی ہے؟ سنو،
وزیر پوچھا بادشاہ تو، بادشاہ سلامت پوچھا وزیر تو، وزیر دنیا دار تے درویش اچ فرق کی ہے؟ روٹی تے سارے کھاندے، فرق کی ہے؟ کپڑے سارے پاندے، شادی سارے کردے، فرق کی ہے؟ اس آکھیا جی انہیں 10 دن حلوہ پکواؤ۔ حلوہ پکایا، اس 10 دنیا دار بلائے، اے جی میں ہڈی ٹوٹی ہوئے تے پھٹیاں بنی دیاں، اس اے جڑی حرکت والی جگہ تے پھٹیاں بن دی تھیں۔ 10 دنیا دار وے چلوا رکھ کے اسے کیا کھاؤ، انہیں اے جی تے وہ نہیں سکتی، انہیں کیا نہیں کھویدہ، اسے کیا ٹل لالو، انہیں کیا نہیں کھویدہ، تو بائی بن چھڑیاں تے اندھے کھاؤ، انج کی میں کھائیے، اسے کیا اٹھ جاؤ، پچھو 10 درویش بلائے، انہاں دے بھی بازو بن دیتے، درویشاں لنگر کھاؤ، 5 عیدے سن تے 5 عیدے سن، جڑے عید لے آئے انہاں پھڑیا تے عودلیاں دے منہ اچ پایا، عودلیاں پھڑیا تے انہاں عیدلیاں دے منہ اچ پایا، اسے کہہ لو بادشاہ سلامت فیصلہ ہویا پہ ہے، جیڑا اینج کرے وہ دنیا دار ہے، جیڑا پینا اینج کرے وہ درویش ہے۔ بھائیا جے درویش آن دے نال رانی تے درویشی تینوں سکھڑی پونی، چونکہ تسی میرے بچے ہو، اے سارے کافی دوجیاں پنڈائی چوبی مرید میرے بچے آئے ہو، میں تو انہوں انج دا تکنا چاہنا، ایک گل یاد رکھیا ہے، استاد سبق تے پڑھائندہ ہے، لیکن جڑا اگلے دن کلاس جی یاد نہ کر کے آوے مڑ استاداں کو ڈنڈا بھی ہوتا ہے، لہذا آج میں تو انہوں پڑھا چھڑیا ہے، جس شاگرد نے اگو سبق یاد نہ کیتا وہ پھر توقع رکھے بھئی یا کان پھڑانے انہیں تھے یا ڈنڈا چلانا انہیں، تے لائق شاگردو ہی ہوندہ ہے جڑا اکو بار دیتا ہویا سبق پکا کے اگلی باری یار نو پورا سنا دے میں کہ جی جو تو سا پڑھایا سنیا پڑھ لیا، وہ پھر دن چلو جی اگلا پڑھ لی تے ابو اور لے لا، اگلا سنا لیا پچھو اور لے لیا، انجی بندہ پڑھ دا جاندہ ہے تے ترقی کرتا جاندہ ہے اور کلاساں وڈیاں ہوں دیاں جاندی ہیں، تے جے نلائق شاگرد پیڑا سبق ہی نہ پڑھے تے اگا اس کے پڑھنا ہے، لہذا ہون جے تو میں آماں گا تے میں اس چیز دا بغور جائزہ لواں گا کہ میں جڑا شریعت محمدیہ دا پہلا سبق دیتا سی کہ کسے دے گھر اجازت تو بغیر نہیں جانا، لنگر جنہ چرہات تے نہ آوے کوشش نہیں کرنی، جس اے مان لیا میں سمجھاں گا وہ پاس ہو گیا ہے، وہ اگلی کلاس ترقی دیاں گے، ٹھیک ہو گیا، تے نلیکان بعد اوقات کلاس چو خارج بھی کر چھڑی دے، بہن لے جاؤ یہ ساڑھے کو نہیں پڑھدا، سمجھ آگئی کہ نا، تے میں مریدان کدی کوئی فنڈ نہیں لایا، کدی مریدان کو چندہ نہیں لیا، کدی مریدان کو کوئی چیز طلب نہیں کی تھی، صرف یہی ڈیمانڈ ہے، یہی طلب ہے کہ حضور دی شریعت عمل کریا کرو، پڑھ لیا جا سبق، اگلی گل جیڑا بندہ ایک کینچ بھی عقیدے تو اگے وچے ہوئے اہل سنت دے تو وہ دا ساڑھے نال کوئی تعلق نہیں رہنا، آپ پہ تروٹ جانا، ساڑھا وہ سنگی ہے جیڑا بالکل امام اہل سنت امام احمد رضا دے عقیدے تے سونا آنے پکا ہے، جیڑا ایک آنا بھی گھٹائے وہ ساڑھے نال نہیں بھائی، وہ جی دے مرضی ٹر گئے، ایمیں ویلا باہر نہ بڑھائی رکھو، بیڑی تے وہ بوے جیس بھائی میاں صحیح ہو کے بانا ہے، دو جن چاہ کے پر ایٹھا مارو، آپ پہ ڈیک جانا سان مارنے دی لوڑ نہیں جانا، بات سمجھے چاہ گئی، گھٹ اللہ تو انہوں تے مینوں عمل کرنے والا بنائے، تقریر شروع کر رہے ہیں، غور کر لو، غور سمجھو، غور کرو گے تو سمجھو گے تو انشاءاللہ عمل دی تو فیق ملے گی، بات توجہ نال سنو،
اللہ اپنے محبوب نو ارشاد فرماندے نے کل محبوب فرماؤ اللہ اپنی گل حضور دے وسیلے نال ساڈے تک پہنچاندا ہے سبحان اللہ کنے کمڑے لوگ نے وہ اللہ ہو کے ہر شے تے قادر ہو کے نبی دے وسیلے تو بغیر ساڈے نال گل نہیں کردا اسی بے عمل تے بے اختیار ہو کے نبی دے وسیلے تو بغیر وہ دے نال کیویں گل کر لینے نہیں سمجھے اللہ ہر شے تے قادر ہے اسی کسی شے تے قادر نہیں جیڑا ہر شے تے قادر ہے وہ حضور نو وسیلہ بنا رہا ہے حالانکہ وہ وسیلے دا بھی محتاج نہیں لیکن رب نے ساڈے نال ڈائریکٹ گل نہیں کیتی ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب کسے بشر وچ ایک کوالٹی نہیں کہ وہ اللہ نال ڈائریکٹ مخاطب ہوئے یا اللہ دے نال ڈائریکٹ خطاب کرے اللہ جی دے نال بھی خطاب کیتا ہے وہ نبی ہے نبیاں نو فرمایا میری گل انہاں تک تسی دسو کمبلیا او جدو اللہ ہو کہ نبی دے وسیلے نال گل کر دی تے تینوں سمجھا رہا ہے تو بھی میرے نال گل کرنی ہوئے تے نبی دے وسیلے نال کر کل محبوب فرماؤ ان اگر کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارتا تخشون کسادها و مساکن تردونها 8 چیزاں لگنی ہیں احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ سنو اور سمجھو ایک ہے ایمان موجود اور ایک ہے ایمان مطلوب ایک ایمان ہوئے جڑا ساڈے اندر ہے ہن تھوڑا یا زیادہ ہے تے صحیح ایک ایمان مطلوب ہے یعنی ایک او ایمان ہے جویں دا اللہ چاہندا ہے انج دا لیاؤ ایمان ایک کوئی جڑا ساڈے چ ہے تھوڑا جہا جائزہ لویے ہے کیویں دا تے او چاہندا کیویں دا پھر ویکھاں گے وچ فرق کتنا ہے پھر ویکھاں گے یہ فرق مٹنا کیویں بات دی سمجھ آئی کہ نہ بھائی ایک ایمان ہے جڑا ساڈے وچ ہن ہے تواڈے وچ بھی ہے میرے وچ بھی ہے پہلا اونوں ویکھنے آ ٹیسٹر لا کے ساڈے وچ کتنا ہے پھر ویکھاں گے وہ چاہندا کتنا ہے ساڈے وچ اللہ کتنا ایمان چاہندا ہے کس معیار دا ایمان اللہ نوں پسند ہے اور ساڈے وچ کس معیار دا ہے مڑ ویکھاں گے دوہاں وچ فرق کتنا ہے مڑ ویکھاں گے یہ فرق مٹنا کیویں مڑ تقریر مک جائے آپ نو سمجھ آ گئی کوئی نہ آئی اب بھائی اپنے اندر جاتی ماریے ساڈا ایمان ہے کنا کو مڑ مثال دے کے سمجھائے نا جڑا والے جانا ہے کوئی پتہ ہے کرایہ کنا لگتا ہے رکشے تے ببیے یا ٹرپ واسطے کو 100 لگتا ہے 50 لگتا ہے 50 روپیہ کرایہ لگتا ہے لگتا 50 ہے کنا ساڈے کو ہے کتنا جواب ہے ساڈے کو 50 پیسہ ساڈے کول کتنے پیسے نے 50 پیسہ تے لگتا ہے 50 روپیہ فرق ہے ہن ویکھنا ہے بھائی 50 پیسہ 50 روپیے کیویں تبدیل ہونا ہے آ تقریر ایمان ہے کتنا ایمان چاہیے کتنا ہے جڑا گھٹ ہے وہ پورا کیویں ہونا ہے تقریر ایمان ہے کتنا سنو سویرے جٹ مجھ چوندا ہے ان پتہ ہے پانی پانا جرم ہے لیکن وہ مڑ بھی پا دیندا ہے وہ دا ایمان اینا کوئی ان روک نہیں سکتا وہ دا ایمان ان روک کمزور ہے جے پورا ہوندہ تو کی ہونا چاہیے کتنا ہے
ماں دی پتر دودھ وچ پانی رلا دیا دی اما میں نہیں رلانا عمر بنا کیتا ہے اتنا چاہیے اتنا دیا دی اما میں نہیں رلانا عمر بنا کیتا ہے فرمایا پتر عمر کو تکدا پی فرمایا اما عمر نہیں تکدا عمر دا رب تے تکدا پیا ہے اینا کہ چپ کر کے پا لینی چاہیے اتنا ہے فرق ہے نا اچھا بڑی مزے والی گل تمہیں دساں اسی سویرے اٹھنے تو سارے جاٹی دودھ وچ پانی رلا کے بیچ لینے جڑے زمیندار نے وہ سرگی منجی وڈ لیندے ذرا گلی ہو جائے جی توجہ ہے حضرات وہ سرگی وڈ لو ذرا گلی ہو جائے ذرا بھاری ہو جائے اچھا پھر اسی باندھے ہیں نا جدوں وہ کہتے جیسے یعنی یار ہے نواز شریف تے زرداری ساڈا ملک لوٹ کے کھا گئے بڑے بے ایمان نے وہ جڑے اوکے تے بیٹھے نے انہاں چوں ایک نے دودھ وچ پانی رلایا ایک نے راتی نہر دا پانی چوری کیتا ہے ایک نے مرغی منجی چنگی سویرے وڈائی ہے وہ ذرا باری ہو جائے وہ بیان دین بھیا ساڈے بے ایمان ساڈے حکمران بنے واہ بھائیا تو ہوندیوں 16 آنے تو تیرا حق بندا انہاں دی گل کرنی سیانے آندے ہوندے نے چھج بولے تے بندا ہے چھاننی دا بولنا بندا نہیں ہوندے جو 100 سوراخ نے نہیں سمجھ آئی عجیب علمی ہے ساڈا کہ بے ایمان دوجیاں نو آندے پین جنہ سویرے اٹھدے بے ایمانی کر لئی جننے جوگے آئے ساڈے کول ایماندار ہوئے جندا ہاتھ نہیں پیا جدہ جتھے ہاتھ پہ گیا ہے یہ اس بجلی چوری کر لئیے نا تو اس فتوہ یہ آپ پہ دیتا ہے گورنمنٹ مام دیو دا مال چوری کرنا گناہ کوئی اسے فتوہ آپ پہ کوڑو کاٹ کے ٹھوک دیتا ہے با گورنمنٹ مام دیئے جی وہ دی کیڑی چوری ایک سیانہ جات بولیا تو اسے کہا جی کھان پینا لی شاید بھی کوئی نہیں ہوندی میں کیا ان پیچھے رہ کیڑیاں گئیاں کن چوری صدنی ہے کچھ سمجھ آئیے کوئی نہ کر یہ ساڈا ایمان ہے ساڈے ساریاں دے چہرے انگریزی صورت چلے معذرت نال اسی سویرے اٹھدے ہیں شیپ کرینے ساڈا اندر نہیں کمبدا کہ اسی حضور دی سنت دی شہادت پہ اٹھدیاں قتل کرنے حضور دی سنت یہ ساڈا ایمان ہے ساڈے ساریاں دے گھراں وچ ٹی وی ہے ساڈے ساریاں دے گھراں وچ قرآن ہے قرآن کتنا پڑھ دے ہوتے ٹی وی کنا ویندے ہوئے فیصلہ آپ پہ کرو میں نہیں جاندا میں نہ ٹی وی رکھے نہ میں تو انداز سکنا کہ دا میزان کنا ہے میرے گھر ٹی وی نہیں تواڈے گھر ہیں تواڈے گھر قرآن بھی ہے بھاویں ادھار لے کے رکھنا پاوے اسی قرآن گھر رکھ دے ضرور ہم آن دن برکت ہوندی ہے اور سوال ہے ٹی وی کنا ویکھی قرآن کتنا پڑھی ایمان ساڈا تے ایتھے ساڈا ایمان ایتھے سانو اللہ 5 پتر دیتے نسی 5 انگریزی پڑھا رہے ہیں حافظ کتنا بنائے نہیں تھے قاری کتنے بنائے نہیں تھے عالم کتنے بنائے نہیں اللہ نے کتنے دیتے نہیں انگریزان تو سارے دے چھڑے نہیں اللہ نے کتنے دیتے نہیں ساڈا ایمان ایتھے سانو انگریزی ہوندی ہے عربی نہیں ہوندی قبر سوال انگریزی چونے ہے یا عربی چونے ہے کمال ہے تو پتہ بھی ہے تو مڑ بھی انگریزی سیکھ دے عربی نہ سیکھ دے کیسا سٹوڈنٹ ہے جن پتہ بھی ہے میرا پرچہ انگریزی ہے چونا ہے تو وہ پڑھتا پنجابی پہ ایمان دی کمزوری ساڈا ایمان اینا ضعیف ہے ایک پاس سے اعلان ہو جائے کبڈی دا میچ ہے ایک والی بال دا میچ ہے کتیاں دی لڑائی ہے ایک پاس سے مسجد جو آواز آوے حی علی الصلاۃ شیطان سنوتے لے جاندہ ایمان سن مسیطے نہیں جان دیندہ یہ ساڑھے ایمان دی کمزوری دی علامت ہے اجے صرف جیدہ پہ لینے آبا ساڑھا ایمان ہے کتھے ایسی جھوٹ بولنے اسی کوئی ایسا جرم نہیں جڑا نہیں کر دے اور مڑ سواد علی گالے اسی شرمندہ نہیں ہوندے اسی آنے دو جان بھی ویکھے ہے وہ آکھے نا بھئی یارے نا کی کر تو آندھن ویکھے ہے تو جڈا جی
بدو حاجی دی قبر ہے جانا یا اپنی ہے جانی بھائیا ساڈے ایمان دی ہے صورتحال ہے اے ساڈا ایمان موجود ہے اسی بینک کو سود لگ جائے تو کھا جانے میں اس قوم تو بڑا حیران ہاں انہاں نوں پتہ لگ جائے نا بس کسائی حرام دا گوشت لیاندا ہے تے سارے شہر دے خلاف احتجاج بھی کرنا ہے تے گوشت بھی نہیں لینا تے ان تھانے بھی دینا ہے یہ جی حرام دا گوشت بیچدا ہے وہ جڑے گوشت احتجاج کرنے والے انہاں چوں 90% بندے رشوت لیندے ہونے انہاں نوں پتہ ہے بھی حرام ہے انہاں چوں 80% بندے سود کھاندے انہاں نوں پتہ ہے حرام ہے لیکن وہ حرام صحیح ہے یہ حرام ممنوع ہے اے ساڈے ایمان دی حالت ہے توجہ کی تھی کوئی نہ اے موجود ہے مطلوب کی ہے اے تا ہے وے ساڈا اینا کو ہے ہن بھئی آؤ چیک کریے چاہیدہ کنا کو ہے سجن چیک کریے بھئی چاہیدہ کنا کو ہے تو اٹھے پینڈ دی مسیح اعلان ہوندہ ہے بھئی مسجد دا بل تارن آڑا ایس پینڈ وچ کو نہیں ہوندہ جے نہیں ہوندہ تو پھر تو بڑی گل ہے ویسے اکثر پنڈا وچ اعلان ہوندہ ہے بھئی مسجد دا بل تارن آڑا ہے مسلمانوں خدمت کرو ہوندہ ہے کہ نہیں اکثر پنڈا وچ ہوندہ ہے میں نے دسو ساڑیاں گھران دا بھی کدی اعلان ہویا ہے ساڑیاں گھران دا کدی اعلان ہویا ہے فلانے گھر دا بل ترڑ آڑا تے امداد کرو تو مسلمان مر کیوں نہیں جاندے اللہ دے گھر دا اعلان ہوندہ ہے کہ مدد کرو بل ترڑ آڑا تے اسی گھر پہ کیا آنے سان جو رزق روٹی دے رہے ہیں وہ اللہ دے رہے ہیں بھائی ایمان کتھے جائے او بھائیو کیڑی جات ایمان ہے میرے رب نے میں نو 100 کلہ زمین دیتی ہو دے گھر دا بل میں نہیں تار سکتا کیوں ایسا نہیں ہوندہ کہ پینڈ دے امیر لوگ یہ آن دیں کہ کوئی اعلان دی لوڑ نہیں 12 مہینے نے 12 تے گھر ہر پینڈ وچ امیر لب بھی پہن دے وہ آکھنے کہ ایک مہینے دا سن دن دے رو تے رب دے گھر دا میاں جی اعلان نہ کریا ہے ساڑھا تے یہ حالت ہے اعلان ہوندہ ہے تے اسی روپیہ دینے 50 تے مولوی دے سر تے کھلو جانے بھئی ان دے نال 5 بندیاں جنت دے دادین بھی سالے ثواب کر دادین بھی کر تے امی پیاں دی بنانین بھی نال ہی کرے 50 روپیہ 5 بندیاں نسی جنت اچھ گلوا کے مولوی دا سر تاں چھڑنا ہوندہ ہے روپیہ 50 دیتے ہیں تے انہیں دے سالے ثواب نال 5 جنت جان مسیطے پکھا لوائے ان دے 3 پارنے 3 دے اکے ایک مرحوم دا نام لکھو بجیڑا ایٹھ حوال ہوئے پہنا انہا دا مرونے منت ہوئے انہا دا احسان مند ہوئے تو مڑ وہ بندہ حوال ہے تیرے گھر 50 پکھیں دیتے رب نے اس ایک دے بھی پارتے لکھے آئی بتین میں دیتے تو یہ ایک رب نو دے بیٹھا ہے تو تے بھی لکھنا ہے ظالمہ کہ میں اللہ سنے تین پکھا دیتا ہے دنیا پہی ویکھے اعلان پہ کرنا میں اللہ نے پکھا دیتا ہے واہ سجنہ تیرے ناخنا تو لے کے والا تائیں تین ہر شاہ اللہ دیتی ہے پر اس کی سے تے بھی مور نہیں لائی بس تین میں بنایا تین گردے میں دیتے نا تین ہارٹ میں دیتا ہے کڈنی تین میں دیتی ہے سٹومک تین میں دیتا ہے جگر تین میں دیتا ہے کوئی لکھیا واہ بھائیا ساڑھا ایمان ہے ایتھے سی لگے پھرنے اے مردیاں دا ایمان ہے جیڑے ایمان نو اللہ سونے منے ہیں تے ڈیمانڈ کیتا ہے بے اینج دا تسی بھی لیا ہو آؤ ذرا اس ایمان دا جائزہ لبگیا میں سوست جائے ہوئے پہ ہو آن دے ہوڑے ہوئے شاہ جی سانو کیویں دیاں گلاں پہ سنے دے ہو نئے وارا کھا دیاں تے بھائیا ایٹھاں رکھ چھڑیا ہے اور میں کیتیاں صحیح نے میری گل چھڑ دے وے کلیاں اپنا جائزہ لے لیا ہے یہ جڑے مولوی صاحب اور گلاں تے کر دیا ہے گلاں ہی نہیں ہے میں مولوی صاحب اور دبایا ہے آسان تے جے اندروں آواز آوے مجھے سی باہمیں مندے نہیں گلاں صحیح آئیاں تے مڑ مولوی صاحب نہ لڑنا نہیں اپنے اندر نہ لڑنا ہے اپنے اندر موجود اس ظالم نفس نہ لڑنا ہے جڑا توانی نہ برائیاں تے مجبور کردہ ہے
آؤ ایمان مطلوب کیے رب کیویں دا ایمان چاہا ہے فرمایا کل ان کان آباؤکم محبوب دسو اگر تواڈے بیٹے آبا ماں باپ و ابناؤکم تواڈے بیٹے و اخوانکم تواڈے برا و ازواجکم تواڈیاں بیویاں و عشیرتکم تے تواڈے رشتہ دار و اموال اقترفتموہا اور وہ تواڈا مال جڑا بڑی محنت نال کماندے ہو و تجارتاً تخشون کسادہ تواڈا وہ بزنس جدے وچ وعدے گھاٹے دا تواڈا خطرہ رہندا ہے و مساکن تردونہا تے تواڈیاں کوٹھیاں تے تواڈیاں کلیاں تواڈے بنگلے تواڈے پیلس تواڈے ولاز احب الیکم من اللہ و رسولہ اے 8 چیزاں رکھ ترکڑی دے ایک پاسے باپ اولاد برا بیویاں رشتہ دار سارے بھتیجے پانجے چاچے تائے مامے انہوں نے ایک پاسے رکھ پھر اپنا مال بینک بیلنس ایک پاسے رکھ پھر اپنی دکان تے کاروبار ایک پاسے رکھ اپنی وائی ایک پاسے رکھ پھر ترکڑی دے اس سے پاسے اپنی کوٹھی رکھ دوجے پاسے اللہ تے اللہ دے رسول دا پیار رکھ تے پھر ترکڑی وچوں پھد کے چاہ جے اے 8 چیزاں جڑیاں میں ساریاں گڑیاں دے پوریاں گڑیاں ہون تے مڑ سمجھ لو اے کل کائنات تے نہ بندے دی وہ اللہ فرماندا ہے ایک پاسے اپنی کل کائنات وچے اپنی جان بھی رکھ تے دوجے پاسے میرے نبی دا پیار رکھ یہ تینوں اے ساریاں چیزاں نبی نالوں پیاریاں فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین مڑ تو یہ پورا مومن نہیں ہویا یا اللہ پورا مومن کی نہیں ہونا ہے میرے نبی فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین پورا مومن تا ہونے جدو اپنی ہر شے نالوں حضور نو زیادہ پیاریاں مننے سبحان اللہ اوڑی آکھیے میں کوئی پرواہ نہیں میں انی دس چھڈو سمجھ آ گئی ہے ترکڑی دیاں دو ہی دھارنا ہوندیاں ایک پاسے رکھنی ہے اپنی ہر شے تے آپ بھی بانا ہے پتر بھی رکھنے ہیں ماں باپ بھی رکھنے ہیں برا بھی رکھنے ہیں بیویاں بھی رکھنی ہے بچے بھی رکھنے ہیں رشتہ دار مال ڈنگر ڈور وائی دکانہ جڑے بینک پیسے وہ سارے ترکڑی دے ایک پاسے دھر کے وچ آپ بہ جاؤ دوجے پاسے حضور دا پیار ہاں بھائی ہن دس 12 کیڑا پاسے ہو سکے جڑے پاسے مال ڈنگر نے وہ 12 ہے اللہ فرمایا ایماندار نہیں یا اللہ تیرے نبی والا پاسا 12 ہے فرمایا مڑ پوچھن دی لوڑ کوئی نہیں ایمان پورا ہی عظیمہ نبی وقار جنہوں سمجھ نہیں آئی انہوں اس ون نال سمجھا رہے ہیں محمد کی محبت دین حق کی شے اول ہے اسی میں ہو اگر سب کچھ نہ مکمل ہے محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی خدا کے اپنے دل کی کیفیت سائنس ویلے کی ہے میں حضور دی محفل وچ بیٹھا میں تھوڑیاں پیسیاں دا ایڈا چاہ نہیں جنہ اس گل دا چاہ ہونا ہے جدو تساں میں محسوس کرنا ہے تو میری تقریر دی سمجھ آ گئی میں جڑا تو مضمون سنایا ہے تو انہیں دی سمجھ آ گئی تو میں سمجھاں گا میری محنت پوری ہو گئی تے جے سمجھ نہ آئی تے تسی میں کروڑاں روپیے دے کے بھی گلوں تو میں سواد نہیں ہونا میں غیر مطمئن جانا ہے میں اکھنا میں اتنی محنت کیتی ہے ملوے گے سمجھ نہیں آئی میں سکھے کیا تو لے کے ہی تھے ہوں دے اتنے جمپ کھا دے لو میں تو اڈیاں ہی نہ روکڑیاں ہستے نہیں کھا دے
یہ کی شے نہیں میں سفر کیتا ہے اس واسطے کہ میں تو حضور دا دین سمجھانا ہے قیامت والے دن سرخرو ہوں میں اپنے محبوب اگے کے سونیا میں تیرے دین دا ہوکا ایڈیاں اوکھیاں کے بھی دور دور جا کے دے دا رہے بھائی جی میں تو دین سمجھانا ہے خدا دا نہ ہے میرا گل سمجھو میں تو ان کی آندہ پیا میں تو ان سمجھانا کی جانا میں آکھنا کی جانا تو وہ کی گل جڑی تو اڈے سینیاں چ منتقل کرنا چاہنا وہ ہے بے اس تو آسان کر کے کیویں سمجھاواں کہ او انسان 15ویں صدی دا جی دا تھلے والا دھڑ کوئی نہیں انہوں 103 بخار ہے دعا تھاں تے ٹرپاں لگی ہیں تے ڈاکٹر آکھے بابا نہ جائیں تیری جان نو خطرہ ہے پر اس سے کیا میں جان بچاواں یا محمد مصطفیٰ دا دین بچاواں تو ان سمجھ نہیں آئی میں تو ان کی سمجھانا چاہ رہا ہوں میرے دوست میری چاہیے میرے دوست میری گل نہیں سمجھ آئی کہ نہیں تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت سنیو باپے نے بھولیا جنا یاد رکھیا جائے باپے نے بھولیا جائے باپے دی بڑا احسان ہے اہل سنت چھیڑ کر ساز لا الہ تڑپا گیا کوئی عالم تھا محو خواب جگا گیا کوئی اسی ستے پہ سنی آئے سن لبیک دا نعرہ مار کے جگان والے بندے دا نام بابا خادم رضوی میرے دوستو میرے عزیزو میرے بچوں میں تو ان کل سمجھانا چاہ رہا ہوں ساڑھا ایمان موجود کیے سنو ایمان مطلوب کیے اللہ ساڑھے کو کیسا ایمان چاندے نے عزیزہ نے دی وقار و دوستان محترم میرے اللہ قرآن فرما دینے میرے محبوب سونے ہیں اپنے غلامانوں فرما دے قل ان صلاتی و نسکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین اللہ فرماتا ہے سونے دسو ان صلاتی بے شک میری نماز ونسکی تو میری ساریاں قربانیاں ومحیایا میری زندگی ومماتی اور میری موت للہ رب العالمین سب کچھ سونیا تیری واسطے میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی میں اسی لیے مسلمان میں اسی لیے نمازی مقصد حیات نوکری کر کے بچے پیدا کر کے مر جانا نہیں مقصد حیات آمینہ دے لال نڑ عشق کر کے مر جانا بندیاں سمجھ ہی نہیں ایسی آیا کچھے کیا ساڑھا مقصد ہے کہ بچہ پیدا ہویا ہے لوی پتر چنگا پڑی ابا سارا ٹل لا چھڑیا ہے پتر نے تے ابے بھی سارا ٹل لا چھڑیا ہے چھوٹ چنگی انگریزی پڑھی ہے چنگی نوکری لب گیا ہے چنگی شادی ہو گئی ہے بچے پیدا کیتے تو مر گیا ہے اے زندگی نہ سجنا زندگی دا مقصد عشق مصطفیٰ ہے روٹی رب پیدا کیتا ہے اس نے نہیں رانی مقصد حیات عشق مصطفیٰ بڑھا باقی زندگی یہ گزرنی ہے وہ مسبب الاسباب سبب بنائندہ ہے میرے کو ایک مرلہ زمین بھی نہ ہوئے تو روٹی میں مالک موڑ بھی دیندہ رہا کوئی زمین نہ تے روٹی ہے بھائیا کسی تا گھروں کھاتی کدی تو مالک جتھے جائیے دے ہی چھڑ دے سجنا مقصد حیات عشق مصطفیٰ بڑھا میرے عزیز میرے دوست سن اور سمجھ اور یاد رکھ تاکہ تینوں سمجھ آئے کتھے عشق دی گل لے ایمان کنوں آن دے
قل ان کان آباؤکم، تھوڑے باپ حضور تو پیارے نہیں. میرے نبی پاک سرکار بیٹھے نے میاں صاحب، ایک بچہ حضور کو آ کے عرض کرتا ہے سونے نا بڑا پیار ہے. میرے نبی فرماندے نے بڑا پیار ہی سونے میں تو اڈنا عشق کرنا. فرمایا جا اپنے باپ نو قتل کر دے، جا اپنے باپ نو قتل کر دے. بچے نو قتل آکھنا، قتل کرنا کو آسان ہے؟ عرض کردے نے سونیا تھوڑی دیر اتھے ہی رکیا جے، میں ہونے گیا تے اپنے باپ دا سر لا کے تواڈے قدماں وچ رکھاں گا. میرے نبی فرماندے نے بہ جا، تیرے کو قتل نہیں سی کروانا، ویکھنا سی عشق کتھے تائیں بڑے آئی. عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین، اللہ دا قرآن آندہ لئن رجانا الى المدینہ لیخرجن العز منها العزل. انہوں نے کیا کیسی ہوں جدو عزت والے مدینے جاواں گے تے نہ ذلیلن مدینے چکڑ دیاں گے. انہوں نے بیٹے رسول اللہ سرکار دے صحابی سن، مدینے دے راج کھلو گے تلوار ننگی لے کے، باپ سواری تے آئے تو گھوڑے دی باغ پھد لی، ایتھے کھلو گیا کہ تو ذلیلیں میرے نبی دے یار عزت والے انتتا مدینے جانے نہیں تے انہیں دون لا کے حضور دے قدمیں چھوڑ دیا گا. قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم، تھوڑی اولاد حضور تو پیاری نہ ہوئے. جنگ بدر لنگ گئی، عبد الرحمن بن ابو بکر صدیق کہتے نے بابا جدو جنگ بدر ہوئی ہے تسی میری تلوار دے تھلے آ گیا ہو، میں چاہتا تھے تھوڑی گردن لا دیندہ پر میں باپ سمجھ کے تو ان چھڑ دیتا سی. ابو بکر صدیق فرماندے پتر چنگا ہوئی جڑا میری تلوار اٹھنے آیا، میں پتر نہ سمجھنا محمد دا دشمن سمجھ کے میں ٹکڑے کر دینے آیا. وَإِخْوَانُكُمْ تے تواڈے بھرا. مصعب بن عمیر بڑے معروف صحابی، بہت بڑے قاری قرآن عالم دین. مصعب بن عمیر جنگ بدر ہوئی، انہاں دا بھرا قید ہو گیا. ہائے ہائے کوڑو لنگے تے ایک مجاہد انہاں دے رسیاں پہ بننے، فرمایا چنگیاں زور نال بننی. بھران دے مصعب بھرا تو تے میرا بھران رعایت آکھنی آئی. فرمایا میں بھرا نہیں ویکھنا، میں محمد عربی نال تیرا رشتہ تے تعلق ویکھنا سی. وہ نہیں ہے تے میرا بھرا نہیں ہے. وازواجکم تے تواڈیاں بیویاں، حضور تو پیاریاں نہیں ہونیاں چاہی دیاں تانوں بیویاں. سونا سجن حضرت عبداللہ اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دی خدمت جد کہتے ہیں سنیا اے جڑے تواڈے کالے غلام نے انہاں نے بھی جنت ملنی. میرے نبی پاک سرکار مسکرا پہ تے فرمایا اے گل کیوں پوچھیا؟ عرض کیتی سونیا مینوں رشتہ کوئی نہیں دیندا، میں اس تو پوچھدا پیا میرا رنگ کالا ہے متے ہوراں بھی مینوں تو انکار کر دین. حضور فرمایا لیاؤ. حضور نے لکھ کے رکا دیتا. فرمایا قبیلہ کلب دے سردار نو جا کے رکا دے، ان کہے اپنی بیٹی دا تیرے نہ رشتہ کر دے. رکا لے کے پہنچے، قبیلہ کلب دے سردار دے خیمے اگے اترے تے رکا کٹ کے دیتا. اس رکا ویکھیا مڑ بندہ ویکھیا، چپ کر گئے. بیوی نے دسیا حضور نے ایک بندہ بھیجیا ہے کئی دن اپنی چن ورگی دھی دا نکاح کر دیو لیکن جوڑ نہیں بندا. بیوی خیمے دی اوٹی چو ویکھیا تے اس بھی یہی سمجھیا بے جوڑ تے نہیں بندا. وہ بھی چپ کر گئی. اتو نوجوان دھی آ گئی، پوچھ دیئے اماں ابا کیوں پریشان ہو؟ فرمایا بیٹا پریشان اس تو حضور نے تیرے واسطے رشتہ بھیجیا ہے لیکن جوڑ نہیں بندا. لڑکی بول گیا دی ابا جوڑ نہ مقدرہ والی کون ہے جدا رشتہ آمنہ دے لال جوڑیا ہے. ہائے 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 قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم. وہ دی تفسیر پیش کر رہے ہیں. عقیلہ نے لی وقار فرمایا بابا میں نو منظور میں وارا تن منی مدنی دے مٹھڑے
اس انوکھے ڈھول تھے عزیزہ نبی وقار رشتہ ہو گیا شادی ہو گئی دلہن لے کے گھر آئے اللہ فرماندے بیویاں نبی نے پیاریاں نہیں ہونیاں چاہیے آج بندے بیویاں لے ہوندے تو جڑے پاسے ہو لینے ادھے ہی لگ جائیں میں کہیاں تو کچھ نہ ہے تو تے سنی ہے تے آ کی کیتے وہ آندے جی میں ہاں جے بھی سنی ہو تو اٹھی مرید نہیں جی ہے میں بس لالو لیندی ہے جے بھی اتھے ہی ہیں میں کہے تھوڑے دے ہی نے کوئی نہ اتھے رہنا جاٹا کیا ماما بھی ماما ہوندیاں بڑے بھی بھئی گجیاں ماما ہوندیاں سمجھ آئیے کوئی جٹان دیاں گلہ بھی سونے دے عرفہ نہ لکھنا لیا ہاں بڑیاں پوری طرح ناپ تول کے کر دیں کوئی سمجھ آئیے کوئی نہ گل دیا جی اے میرے دوست اے میرے یار بیلی گل سمجھ بیوی نو نال لے کے مدینے شہر داخل ہوئے گوچ بلال آواز دے رہے نے یا ایوہ النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہ نبی سونیا کافران لڑن دی گھڑی آ گئی ہے بلال فرمان نے مجاہد و اسلام نو خون دی لوڑ پہ گئی ہے بیوی گھر چھوڑیے بارات ہونا آئیے بیوی گھر چھوڑیے تلوار اٹھا کے سجائیے ڈال پکڑ لئیے نیدہ پھڑ لے تیر پھڑ لے تلوار پھڑ لئیے بیوی دامن تھام کے آندیے ہر عورت مرد شادی دی پہلی رات بڑی ارمانہ بڑی رات ہوندی ہے اے بڑی اہمیت دی رات ہوندی ہے اس راتی میں نو ایتھے چھڑ کے کلیاں کی دے ہتھیار اٹھا کے چلے ہو فرمایا سنیا نہیں جے میرا یار میدان چھوئے میں گھر چرام پیا کردہ ہوں یہ عشق دی توہین اے ایمان مطلوب ہے نا بھائیا انجدہ ایمان چاہی تھا نا میرا دوست جدو فرمایا تھے بیوی آکھیا میرے بھی حق نے صدقے جامع عشق تو میاں محمد بھائی صاحب فرما دے جس دل دے عشق سمانا دیوں دے نہیں مڑ جانا پاویں سونے ملنے ہزارہ یہ اسی نہیں یار بٹانا پاویں سونے ملن ہزارہ اسی نہیں یار بٹانا سجن توجہ ہے کہ کوئی نہ میرے عزیز میرے دوست یار گل نو سمجھ لینا گل نو یاد کر لینا بھائیوں جدو گھروں نکلن لگے تے جدو لشکر اسلام دے نیڑے ہوئے تے رک گئے کہ جب میں اگے گیا تے حضور فرمانا ہے تیری آج شادی دی پہلی رات پیشاں ٹوٹ جا تے میں کوئی پیشاں جانا ہے لشکر تو دور کھلو کے تے بکل مار لے چہرہ چھپا لیا تے ایک پاس سے لشکر ٹردہ گیا وہ دور ٹردے گئے جدو جنگ شروع ہوئی وہ بھی تلوار لے کے وچ ہو گئے لڑن لگ پہ تے بکلوں میں ہی ماری کوئی بکل مال کے لڑدہ بھی ڈٹھا ہے بھائیا عزیزہ نے بھی وقار فرمایا جو حضور تک قیامت پیشانہ گل دینا سا کوئی جانا ہے دیوانے کہہ دینے عشقی کردہ ہے اپنی مرضی دے کمی نائے راوے خدا نا کراوے خدا جتھے چاوے چکا دے عاشق دا سر نائے کعبہ تیرا کربلا حضور دے عاشق کو گل سمجھ لے
میرے حضور صحابہ نو فرمانے نے صحابہ اے جڑا بکل مار کے لڑتا پہ اے دے لڑن دا انداز میرے غلام عبداللہ اسود نال ملدا ہے اے دے لڑن دا انداز دستا ہے کہ عبداللہ اسود ذرا خبر لے آجے جنگ اپنے اختتام نو پہنچی اسلام نو فتح نصیب ہوئی حضور فرمانے نے صحابہ ذرا جائزہ لبو عرض کردنے سونے آپ دیا گلہ سچیاں ہوں دیا نے عبداللہ اسودی سی میدان دے اوس کنارے تے پہلی رات تا دلہا شہید ہو گیا ہے میرے حضور نے سنیا فرمایا آؤ اس یار دی دید کر آئیے فرماؤ ذرا یار دی دید کر آئیے کتنا قابل دید ہو جی دی دید نو حضور آئے آپ نے محسوس نہیں کیتا گل کتنی گہری ہے آپ نے محسوس نہیں فرمایا ساری کائنات حضور دی دید نو ترس دیئے حضور صحابہ سمیت فرمانے آؤ ذرا ہوتا دیدار کر آئی وہ دیا مقدرہ تو صدقے جاما جنہوں عشق ایتھے لے گئے اللہ اکبر عبداللہ کی دیا مقدرہ والے حضور زیارت نو آ رہے ہیں فرمایا میں نیواں میرا مدنی اچھا تے میں اچھا دے سگلائی صدقے جوان انہیں اچھا کولو جنہ نیوے انال نبھائی اللہ اپنے برکت دے بڑے باکمال لوگ اچھا ذوق رکھ دیو عشق والے ہو محبت والے ہو اللہ تو اڈا عشق رسول قبول بھی فرمائے تھے اللہ تو اڈا عشق رسول چور اضافہ کرے اللہ میری گفتگو نو اس سبب بنائے کہ تو اڈا عشق چور اضافہ ہو جائے عزیزان علی وقار میرے حضور آئے سرکار نے جنازہ پڑھایا کتنا خوش نصیب ہے جیتا جنازہ حضور پڑھایا ہے حضور نے جنازہ پڑھایا جدو سرکار جنازہ پڑھا لیا رکے رہے پھر قبر بنوائی حضور پہلا خود قبر چترے جنہوں سمجھ آ جائے میرے حضور آ رہے ہیں قبر والے ذرا غور فرمانا حضور نے اکھاں تے ہاتھ رکھیا مور اٹھا لیا صحابہ کی تھی سنیا چل دیا چشمان مبارک تے دست مبارک رکھ کے اٹھایا جائے وجہ کیے فرمایا میرا ہے غلام آندہ سی سونیا سانو غرام ملنیاں نے کہ نا اجے ہے میدان جپیا ہویا تے غرام آ بھی گئیاں نے سجن سمجھ آئیے کہ کوئی نہیں اجے ہے میدان اچھتے ہورا آ بھی گئیاں نے ایک ہور تیزی نہ آ رہی سی تے وہ دے پنڈلی تو کپڑا ہٹیا ہے تے میں حیات و اکھاں تے ہاتھ رکھیا ہے عدینہ نلی وقار میرے حضور آئے سرکار قبر تشریف فرما ہوئے میرے حضور نے قبر دے اندر جدو غلام رکھیا گرمی تو پسینہ آیا حضور دا پسینہ کفن تے گریا صحابہ بے کے رشت کر دینے ہوئے قبر والے کاش تیری تھان تے اسی ہوتے بھئی خوشبو تے مرن والے سارے آنوی لگ دیئے جن دے کفن تے حضور دے پسینے دی خوشبو لگے وہ دے کیا کہ حضرت سلطان العارفین سلطان بہو رحمت اللہ علیہ اتھائی جب فرمایا ہے کہ جس منزل کے عشق پچھاوے ایمان نو خبرنا
بیوی پیاری ہوتی ہے لیکن حضور دے نام تو زیادہ پیاری نہیں. وَعَشِيرَتُكُمْ تے تواڈے رشتے دار. عمر فاروق دے ماموں جنگ وچ سامنے آ گئے. ماری تلوار تے دھون لا کے اتھے رکھ چھڈی. بندے آکھیا عمر تیرے ماموں لگ دے ہے. فرمایا جڑا نبی دا نہیں لگدا عمر دا کچھ نہیں لگدا. عمر کڑوا تے ہاں لیکن الحق مر حق کو نہیں کڑوائی. حق میٹھا تے نہیں نہ ہوندا. حق میٹھا نہیں ہوندا. اودی اصل میٹھی ہوندی ہے. بظاہر آپ نے سمجھ آ گئی. حق ہومیوپیتھک نہیں ہوتا جی. جیڑی بیماری ہوئے مٹھیاں گولیاں پھر وہ حق نہیں. الحق مرن حق کڑوا ہوتا ہے. حضرت محترم لیکن ایک چیز ہے جیڑا بندہ کوڑی شہد عادی ہوئے نا ان بادی نہیں ہوندی. سجنہ گل دی سمجھ لے. وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا. صدیق اکبر جدو حضور نے مال منگیا ہے نا غزوہ تبوک واسطے تے سارے مال دی گرڑی بن گئی. ایک سوئی نہیں ران دیتی کہ یار منگے تے پیشاں کیوں رکھا. وَتِجَارَةً تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا. تھوڑا مال تجارت تنو حضور تو پیارا نہیں ہونا چاہیے. سارے صحابہ دیاں تجارتی کوٹھیاں مال بنگلے مکے وچ آئے لیکن جدو یار مکہ چھڑے اور نہ کہ ہر شے پاویں اتھے ہوئے جے یار نہیں تے اساں کی رہنا ہے. وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا. ایک صحابی رسول چبارہ بنایا. حضور لگے تو پوچھے آئے چبارہ کنے بنایا. پوچھ کے چلے گئے. تھوڑی دیر بعد اس نے کسی سے اب حضور پوچھے آئے چبارہ کنے بنایا. انہاں کدال لے لی تو چبارہ چٹایا. حضور فرمایا میں یہ کوئی نہ آکھیا. عرض کی تھی سونیا میں لگا ہے کہ تساں پوچھے شاید پسند نہ ہوئے تو جے تمہاروں پسند نہ ہوئے تو اسی چبارہ رکھ کے کی. ایک صحابی نے سونے دی انگوٹھی پائی. کتاب اللباس حدیث موجود ہے. حضور نے فرمایا لا دے. سونا نہیں پائی دا وہ منن والے وہ نہ ہے این چلائی. حضور چلے گئے. انہوں نے کسی آکھا بھی پھاڑ لو کسی اور کام میں چلا لیا جائے. فرمایا حضور فرمایا لا چھڑ باویں سونے دیا سا انہوں پھڑنی ہے. واہ عشقہ میں تیرے تو صدقے ہو جاؤ. بھائیہ ایمان نہیں دا چاہیے. ایمان نہیں دانا ہے. میرے مرشد مولا علی سرکار یاد رکھو اے ہون جڑے بندے اے مارکیٹ چاہے نا سنی تے صحابہ دے بارے لفظ بول دیں غلط. خدا علیہ سنت نے کوئی تعلق نہیں. جس بندے دے دل صحابہ دے بارے بغض ہوئے وہ سنی نہیں ہوتا. اس بندے نے اپنے چاہ کے سائڈ تے درو چاہ. سمجھ آئیے کوئی نہ آئی گا. خدا ساڑھے نال کی تعلق. ککڑی کیاں ہڈیاں تی باندھی ہو ضروری تو نہیں سارے ہیں کوئی بچے نکلنے میں کوئی خراب بھی ہو جائے جی. تو خراب تو مسیلے نہ لائی رکھی نے خراب ہو اٹھا کر پھینک دو ان کو گلی میں. نئی تہذیب کے گندے ہیں انڈے انہوں کی رکھ کے کرنا ہے. پرہ بار سٹو ساڈا ہوئے جڑا حضور دا بھی ہے تے حضور دے صحابہ دا بھی ہے تے حضور دی آل دا بھی ہے. حضور دی آل اور حضور دے اصحاب دے بارے جس بندے دے عقیدہ کلیئر نہیں ہوتا ساڑھے نال واسطہ نہیں. بھائیہ لین میں سدھے رہو. ای ہوکا دیندہ خادم رضوی بھی ٹر گیا تے ای ہوکا دیندے آساں بھی ٹر جانا ہے.
جیڑا حضور دے صحابہ دے حضور دی آل دا نہیں ہوں دنال ساٹھے بالکل کوئی تعلق نہیں. اور کوئی سمجھ آئی جائے سجنوں کے کوئی نا ایو جی گل نہیں سمجھانی تھی. اللہ تواڈوں تے مینوں عمل دی توفیق عطا فرمائے. پکے ہو جاؤ حضور دے غلاموں, پکے ہو جاؤ اور پختہ رویا جے, نہ کچے بنیا جے تے نہ کچیاں دے نال رویا جے. ساڈا کچیاں نال کی ہے, لین دینی کوئی نہیں بھائی. ہر پاسوں چوڑ نہیں کھانے, حضور دا لنگر جتھوں لبے کھا لینا, دوجیاں دا نہیں کھانا. وہ نہیں چھے چنگی ہوندی جڑا ہر پاسے تو لنگر لے. سمجھ آئی کوئی نہ؟ در مرشد دا چھڑ دے جیڑے صدائی رہندے روگی, جیڑی بکری ایجڑوں وچھڑے وہ بگیاڑا جوگی. اوہ بگیاڑ چاہ کے وہ لے جاتے. عزیزوں اور ساتھیوں, دین طلب کرتا ہے کہ ہر چیز تو زیادہ حضور نال محبت ہوئے, جان تو بھی زیادہ حضور نال پیار ہوئے. اے انہاں بندیاں دی گلاں تو سنائیاں جنہاں جان تو بھی ود حضور نال پیار سی. ایتھے ایمان لے ہونا ہی تے ایمان مکمل ہونا ہے. ایتھے ایمان لیا جتھے خادم رضوی دا ایمان سی, ایتھے ایمان لیا جتھے امام احمد رضا دا ایمان سی, او ایمان لیا جڑا مولا علی سرکار دا ایمان ہے, او ایمان لیا جڑا ابو بکر صدیق دا ایمان ہے. مولا علی سرکار نے, حضور نے فرمایا لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. جد اصولہ نامہ حدیبیہ لکھے, مولا علی نے لکھے بسم اللہ الرحمن الرحیم. مکہ دے کفار نے کہا سی الرحمن دے الرحیم نہیں جان دے. حضور نے فرمایا علی کٹ دے. مولا علی سرکار نے اللہ دے دو میں نام مٹا دی. حضور نے فرمایا لکھو آدھا ما قادہ بہی محمد الرسول اللہ. یہ وہ فیصلہ جڑا محمد الرسول اللہ کی تھا. انہاں کیسی تو رسول اللہ منیے تھے, جھگڑا کس لئے رسول اللہ کٹو. حضور نے فرمایا علی رسول اللہ مٹا کے محمد بن عبداللہ لے. اللہ بڑا ہے, اللہ دے نام میں بڑے. حضور فرمایا کٹ دے, علی کٹ دیتے. حضور فرمایا میرا نام کٹتے, علی پاک قلم تھلے چ رکھی ہے. گل دی سمجھ نہیں آئی بھائی, تینوں ایمان دی سمجھ آئی ہے کوئی نہ؟ سونیا تو جانے تے اللہ جانے, لکھوا تے تاوی تیری مرضی, مٹوا تے تاوی تیری مرضی. پر جدو گل آئی نا نام مصطفیٰ دی, غلام کٹ جان گے اس نام دی عزت تے حرمت تے, پر کدی مٹان نہیں دین گے. اے عقیدہ ہی میرے مرشد مولا علی سرکار دا. دعا ہے اللہ تو انت میں حضور دا عاشق بنائے, حضور دی آل دا عاشق بنائے, مولا علی دا پیروکار بنائے, صحابہ کرام دا پیروکار بنائے. وما علینا الا البلاغ. ہاں باکس لے آؤ جلدی ذرا. واجے بھی یہی تو آپ بھی اندر داخل ہو جائے. جس طرح کہ آپ دے علم میں چاہیے کہ اس پیاری محفلے چاہیے خوش نصیب نو سرکار دی بارگاہ کوئی مہربانی فرما کے بیٹھ جاؤ, ادب نہ بیٹھ جاؤ. حضرت جی کیمرہ وہ چال دیا نال تارا وہ لال وقت کی قید نہیں, یہ ہے کرم کی باتیں, جب بھی سرکار کی مرضی ہو بلا لیتے ہیں. مہربانی فرماؤ بیٹھ جاؤ بھائی, اعلان نہیں ہوئے گا, اعلان میں نہیں کراں گا. مہربانی فرما کے جب تک بیٹھے ہوئے گے بھائی مہربانی فرماؤ بیٹھ جاؤ. سیاں نے پرچی کاٹ کے دے چھڈی ہے, وہ خوش نصیب دا اعلان ہو رہے ہیں تو دی زیارت کرنی ہے. اس بندہ دا محفل ہونا ضروری ہے. جی جی بڈھے کے چک دا نوجوان ہے, 378 اس دا پنڈ ہے, حضور دے غلام دے
दादे प्यो का नाम है मेर अली, उसका नाम है शान अली। आ जाओ जी मेहरबानी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे गौसिया, अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद। कितने साथ मारी हुजूर हुजूर आजिज़ निकम्मे आए, कबूल होवे सलाम आका, सलाम दो जग दे ताजदारा, सलाम खैरुल अनाम आका। ना मान ज़रदा ना अकला शक्ला, ना आरज़ूदा सलीका कोई, दर ते आमन दियास लेके खड़े हाँ दर्दे गुलाम आका। हुजूर आज निकम्मे आए, कबूल होवे सलाम तेरे सिवा तेरी बारगाह विच आसान कमियां कौन जाने, इथे तजबरील वर्गे कर दे गुलामियां सुबह शाम आका। हुजूर आज निकम्मे आए, कबूल होवे सलाम तेरे दवारे तू हट के शाह, सजण नू मंगण दा बल नहीं आंदा, क्योंकि मैं आल तेरी कहाँ गदागर, हुजूर मंगता नया मैं अल्लाह जिन्हां बेलियां ने इस महफिल पाक का एहतमाम किया है, उन्होंने एहतमाम और इंतजाम कबूल फरमा। जेडे दोस्त इस जगह पर बैठे रहे हैं, मेरे मौला सब नूं हजूर दे दर दी ज़ियारत नसीब कर। या अल्लाह जेडे डॉक्टर डॉक्टर मदद इकबाल मुगल जी, या अल्लाह डॉक्टर मदर साहब दे इसाले सवाब वास्ते और तमाम भाई जेडे साडे फौत हो गए उन्होंने इसाले सवाब वास्ते दुआ है, हजूर की सारी उम्मत वास्ते दुआ है, बाबा जी खादम रिजवी साहब वास्ते दुआ है, हजूर की उम्मत दे तमाम उलमा औलिया उलमा सुलहा वास्ते दुआ है। हाँ मेरे मौला करीम साडे कारी साहब फौत हुए ने और जेडे जेडे भी फौत हुए ने सब नूं इसाले सवाब करने, इस बस्ती ते इस पिंड ते अपनी रहमत फरमा। इन्हां बेलियां ने उमरे दा टिकट दा एहतमाम कीता है, उन्हां दे रिज़्क विच बरकत फरमा। या अल्लाह सारियां भाइयां ते करम फरमा, इंतजामिया दे तमाम अफराद ते खैर आफियत और बरकत नाज़िल फरमा। सल्लल्लाहु तआला मेहरबानी फरमा के रास्ता छोड़ दो सही साइड ते हो जाओ, साइड ते आराम नाल यार मंगे तो तुषा क्यों रखा रास्ता दो मेहरबानी मैदान दे उस किनारे ते पहली रात दा दुल्हा शहीद हो गया है। मेरे हुजूर ने सुनिया, फरमाया आओ उस यार दिल दीद कर आइए, फरमाओ जरा यार दी दीद कर आइए। कितना काबिल दीद हो जी दीद नू हुजूर आए।